ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ النَّارِ السَّمُومِ سورۃ الحجر کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 22 سے لے کر 27 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر بھی اور گزشتہ آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں کے زمینوں کے پیدا کرنے کے متعلق بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے رزق نازل ہونے کا بیان فرمایا۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وحدانیت کی اللہ رب العزت کی ایک اور یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہواؤں کو بھیجا اور ہواؤں کے ذریعے ہم نے بادلوں کو پر کیا اور بادلوں کو چلایا۔ اب یہ اتنے بڑے بھاری بادل ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں چلتے، یہ جب اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے آسمان سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر اوپر اٹھ کر پھر بادل الگ الگ ہوتے ہیں، پھر بادلوں کو ہوا کے حکم سے اللہ رب العزت ملاتے ہیں، اور پھر جہاں کہیں ان کو برسنے کا حکم ہوتا ہے وہاں جا کے وہ برستے ہیں۔ اگر یہ بارش کا انتظام نہ ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے، اور اسی پانی کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ پھر آسمان سے جو برستا ہے اسی کے ذریعے ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے والے نہیں تھے، اس کو خزانہ ذخیرہ بنا کر رکھنے والے نہیں تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا ایسا نظام ہے بارش کا، کچھ وقت نہ ہو تو انسان کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے، اگر زیادہ ہو تو بھی نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بارش کو پیدا فرمایا، بارش ہوتی ہے تو پھر جو اوپر بڑے پہاڑ ہیں وہاں پہ برف کے ذریعے ان کو پانی کو روک دیا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ نہروں کے ذریعے اور سرنگوں کے ذریعے معلوم نہیں کہ کس طرح نکلتا رہتا ہے، اور وہ مٹی سے بھی پاک ہے، جانور کوئی مرنے سے بھی وہاں اوپر اتنا برف بنا دیا جاتا ہے، وہاں پہ ہر چیز سے کسی کے بھی خرابے اس کے اندر نہیں آتی، اور وہ اللہ رب العزت یہ انتظام کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت یہ اختیار انسانوں کو دیتے کہ 6 مہینے کے لیے پانی کا انتظام کر لو تو انسان کے پاس برتن ختم ہو جاتے اور سامان ختم ہو جاتا، لیکن وہ پانی کو ذخیرہ اندوزی کر نہیں پاتا۔ پھر اللہ رب العزت اسی پانی کو زمین کے اندر لے جاتے ہیں، پھر زمین سے انسان نکالتا رہتا ہے، بورنگ کے ذریعے دوسرے مراحل کے ذریعے کس طرح انسان نکالتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ انسان کو یہ کہا جاتا ہے اس کو خزانہ بنا لو، ذخیرہ اندوزی کر لو، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے علاقے ابھی تک ہیں اس طرح کے جن کا گزارا بارش کے ذریعے ہی ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو ان کے پاس پانی کا انتظام ہوتا ہے، جب بارش نہیں ہوتی تو کافی وہ پریشانی رہتے ہیں، وہاں پانی کی قلت ہی رہتی ہے۔
آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وحدانیت کی اور نشانی یہ بھی ہے کہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی ہر کسی کے وارث ہیں۔ زندگی دینا، موت دینا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو موت کا پتہ ہے۔ کسی بھی کے وقت اچانک آ سکتی ہے کہ موت کا انکاری پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں مل سکتا، اور کسی چیزوں کے تو انکاری تو مل سکتے ہیں لیکن موت کو کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہی کے قبضے میں ہے، اور چیز کے اللہ رب العزت ہی وارث ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں پہلے لوگوں کو بھی، تم سے پہلے جو گزر چکے ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں مفسرین ان دونوں الفاظ کی بہت ساری تفسیریں کی ہے کہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکی وہ امت، ان کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ جو سارے دنیا کے اندر آئے وفات پا چکے اور جو زندہ ہیں وہ، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھلائی کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں اور بھلائی کے اندر پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ مراد ہے۔ تو ان سے تمام باتیں مراد ہو سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو جانتا ہے، جو نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والا ہے، برائیوں کے اندر آگے بڑھنے والا ہے ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی جانتے ہیں، جو پیدا ہو چکر قبروں میں پہنچ چکے ان کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تمام چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو پروردگار وہ جمع کرے گا ان سب کو قیامت کے دن۔ جب قیامت قائم ہوگی تو سب نے جمع ہونا ہے، سب کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چل کر حساب دینا ہے۔ اس کا ایمان لانا ہر کسی مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ یہ دنیا ہے چھوڑنی ہے، اور اس کے بعد ایک اور مراحل بھی آنا ہے، وہاں حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، اور جو جس طرح کے کام کر کے آئے گا، کرتوت کر کے آئے گا، وہ اسی طرح کے وہاں اعمال پائے گا۔ کسی شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بوئے گا وہی پائے گا، کہ جس طرح کے اپنے عمل سے غافل مت ہو، جو تو بوئے گا، اگر گندم بوئے گا تو گندم پائے گا، جو بوئے گا تو جو پائے گا۔ ہم کرتے کچھ نہیں، سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں ملتا رہے، ایسے تو کچھ نہیں ملے گا۔ جو انسان جس طرح کا کام کرے گا اس کو اسی طرح کا پھل ملے گا۔ تو آگے چل کر ہمیں حساب جب دینا ہے تو اسی طرح کے کام کریں کہ آگے ہمیں پھل بھی اچھا مل سکے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بجتی ہوئی مٹی کے گارے سے، اور ایسے ہی جنات کو پیدا کیا ہے ہم نے ان انسانوں سے پہلے آگ کی لو سے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی کے گارے سے، کہ مٹی کو اللہ رب العزت نے بنا کر چھوڑ دیا، اور پھر کافی عرصہ رکھی رہی، اور رکھے رہ جانے کے بعد جس طرح ٹھیکری بن جاتی ہے، مٹی کا برتن بن جاتا ہے، بچتی ہے، تو اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کن ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لو سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے، پہلے شیاطین کی، جنات کی پیدائش ہوئی تھی، اور انہی کی حکومت تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد انسان کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کا تذکرہ مزید اگلی آیتوں میں آئے گا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم نے چلایا ہواؤں کو اور اس کے ذریعے بادلوں کو پر کیا، بس ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو، پھر ہم نے اسی پانی سے تمہیں پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں تھے تم اس کو ذخیرہ کرنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں اور ہم ہی وفات دینے والے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں جو پہلے تم سے گزر چکے، اور تحقیق ہم جانتے ہیں بعد والوں کو بھی، جو متاخرین ہیں ان کو بھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے
بے شک آپ کا پروردگار وہ ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، تاکہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے گارے سے جو بجنے والی تھی۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ کی لو سے۔